الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت و جماعت خلفائے اربعہ کو مانتے ہیں، اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق ابو بکر ہیں جو خلیفہ اول ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے، اور تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی کی ذات بابرکت ہے، اور خلیفہ رابع حضرت سیدنا حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے، اور چاروں خلفاء ہماری آنکھوں کا نور ہے، سر کا تاج ہے، ہمارے دلوں کا سرور ہے، ہماری جان بھی ہے، ہماری روح بھی ہے، اور ہماری عزت بھی ہے۔ لیکن ایک ٹولہ جو ہے خلفائے ثلاثہ پر سب و ستم کرتا ہے اور آر لیتا ہے حضرت سیدنا علی شیر خدا کی، اور یاد رکھیے گا حضرت علی شیر خدا جو ہے یہ درس ہرگز نہیں دیتے، بلکہ حضرت علی شیر خدا تو یہ درس دیتے ہیں کہ تمام خلفاء کا ادب اور احترام کیا جائے۔ میں ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، لیکن یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں حضرت علی کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا، سوال کرنے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ خود حضرت علی شیر خدا کا لخت جگر جن کا اسم گرامی محمد ہے، ان کی والدہ کا نام خولہ ہے، اور حضرت علی نے انہیں کنیت عطا فرمائی ابو القاسم کی۔ ایک مرتبہ بارگاہ علی المرتضی میں سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے علی یہ بتائیے ابا حضور یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل و برتر کون ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں وہ ابو بکر ہے۔ تو ذرا غور کریں، حضرت علی شیر خدا حضرت ابو بکر کی امامت کو بھی مانے، خلافت کو بھی مانے اور ادب و احترام کا اظہار کرے، لیکن بعض لوگ علی کا نام لے کر صحابہ کرام پر سب و ستم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے انہیں اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ صحابہ ہو یا اہل بیت ہو ان کا ادب اور احترام نبی کے صدقے ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہم صحابہ سے بھی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اور ہم اہل بیت سے بھی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔